پاکستان تحریک انصاف کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اڈیالہ کے قیدی عمران خان نے 15 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے متعدد اعلانات کر رکھے تھے، مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بتائی ہوئی تھیں کہ ہم کیا کیا آپشنز ہیں صدیق جان صاحب جو ہم کر سکتے ہیں، جس میں ظاہر سول نافرمانی کا چرچا جو ہے وہ تو زبان زد عام ہے، ہر کوئی اس کے اوپر بات بھی کر رہا ہے۔ تو ڈیڈ لائن جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ مذاکرات حکومت جو پہلے میڈیا بھی لگا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی بات نہیں کرتی تو پھر کیا کرنا ہے، اور حکومت بھی بات کر رہی تھی، لیکن جب پی ٹی آئی نے اظہار کیا کہ ہاں جی بات کرتے ہیں تو پھر یہ دم دبا کے بھاگ گئی حکومت بھی مذاکرات سے۔ اب اگلا منظرنامہ کیا ہے؟ 15 دسمبر کے بعد کا منظرنامہ کیا ہے؟ دیکھیں 15 دسمبر کے بعد یعنی آج کی تاریخ جب تبدیل ہوگی، 15 دسمبر ہے آج، 16 دسمبر کا سورج جب طلوع ہوگا تو حکومت کے لیے ہر آنے والا دن جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں ہوا یہ کہ عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ لڑائی ہم نے لڑ کے جیتنی ہے، اور عمران خان کے کانفیڈنس کی وجہ بھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کانفیڈنس کی جو وجہ ہے وہ ہے عوام کی عمران خان کے ساتھ جو اس وقت کمٹمنٹ ہے، ایفیلیشن ہے، جو عمران خان کے ساتھ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ابھی آپ اور ہم جو ہیں وہ واپس سائلنس پلیز جی، اب میں شروع سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں اسد صاحب، آج کیونکہ 15 دسمبر ہے، آج کی تاریخ جب ختم ہوگی اور 16 دسمبر کو سورج طلوع ہوگا تو ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور حکومت کے لیے چیلنجز بڑھتے چلے جائیں گے۔ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تو بڑی کلیئرٹی ہے۔ عمران خان صاحب کی کلیئرٹی یہ ہے کہ اس نظام سے لڑ کے ہی آپ نے جیتنا ہے، لڑائی سے ہی بات آگے بڑھے گی، آپ جیتیں گے، آپ ان کو شکست دے سکتے ہیں، باتوں میں آپ ان سے مذاکرات نہیں کر سکتے، لیکن اور عمران خان کی کلیئرٹی ہے کہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک سوچ تھی کہ نہیں جی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے اندر لوگ کہہ رہے تھے خان صاحب غلط کر رہے ہیں، ہمیں ایک موقع دینا چاہیے، حکومت کہتی ہے ہم سے بات کرو، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے شوق پورا کر لو۔ اچھا جب خان صاحب نے یہ کہا نا کہ شوق پورا کر لو، تو اس کا نا غلط چیز ہوئی نا، جو تحریک انصاف والے بالکل لیٹ گئے اس پہ، پھر عمران خان صاحب نے پھر سرزنش کی، سختی کی، غصہ کیا، پھر اب وہ چیپٹر تو ہو گیا کلوز، یعنی چیپٹر کلوز ہو گیا مذاکرات والا۔ اب آپ دیکھیں کہ اب گو کہ کچھ لوگ ابھی بھی درمیان میں آئے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کو مؤخر کر دیں، سول نافرمانی والی اور خاص طور پہ ریمیٹنسز والی ابھی اس کو مؤخر کر دیں، اور چیزیں ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے، لیکن کوشش جاری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ چیپٹر تو تقریباً کلوز ہو گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس اعتماد میں ہے، اس گھمنڈ میں ہے کہ ہم نے دو ہی چیزیں میٹر کرتی ہیں نا پاکستان کے اندر، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں نا، کہ آپ نے الیکشن ہوتا ہے، آپ ووٹ کی طاقت سے کسی کو لے آتے ہیں، کسی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ چیپٹر 8 فروری کو کلوز ہو گیا۔ عوام نے 2/3 اکثریت دی پی ٹی آئی کو، فارم 47 کے ذریعے اس سب کو بدل دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں آپ کے ووٹوں پر، ہم لعنت بھیجتے ہیں آپ کی اس رائے پر، ہم لعنت بھیجتے ہیں آپ کے یہ جو آئین نے آپ کو حق دیا ہے اس کے اوپر، کوئی آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ کون ہوگا، ہم فیصلہ کریں گے کہ کون ہوگا، اور ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ چور ڈاکو اور لٹیرے ہوں گے۔ 17 سیٹر پارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم ہوگی اور 27 سیٹر پارٹی جو ہے وہ صدر ہوگی، ٹھیک ہے، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ووٹ والا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، جب آپ کا ووٹ چوری ہوا، جو آپ کے ساتھ ظلم ناانصافی، چلیں اس پہ میں اس کو تیسرے پوائنٹ کے طور پہ لیتا ہوں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یار ہم پرامن جدوجہد کریں گے، ہم اب سڑکوں پہ آئیں گے، اور لوگ سڑکوں پہ نکلے۔ 26 نومبر کو کیا ہوا، جو بربریت ہوئی ہے وہ بھی چیپٹر آپ نے، حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے چیپٹر کلوز کر دیا، اب ایسی کی تیسی کوئی نہیں نکل سکتا، اب کوئی نہیں نکلے گا، اور یہ اس وقت ان کو بہت کانفیڈنس ہے، اب کوئی نہیں نکلے گا۔ حالانکہ آپ ایک چیز یاد کریں، جب عمران خان فائنل کال دی عمران خان نے، تب بھی یہی باتیں ہوئی تھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، عوام نہیں نکلیں گے، دیکھ لینا 2000 بندے نکلیں گے، 3000 بندے نکلیں گے، 8000 بندے نکلیں گے، 10,000 بندے نکلیں گے۔ حکومت والے بتا رہے تھے، اسی چیک کرا لیا اتوں، ہم نے چیک کروا لیا کے پی کے سے، 8000 بندہ نکلے گا، 10,000 بندہ نکلے گا۔ اور جب وہ لوگ نکل آئے، اب روتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ 68,000 70,000 بندہ موو ہوا وہاں سے کے پی کے سے صرف۔ اچھا اب جو کچھ 26 نومبر کو ہوا اس پہ اب کانفیڈنس یہ بن گیا کہ ہم نے کچل دیا لوگوں کو، ہم نے جو کیا اب کوئی نہیں نکلے گا۔ یہ کانفیڈنس بھی ان کا غلط ہے۔ 8 فروری کو بھی یہ کہتے تھے کہ بلا نہیں ہے، کمپین نہیں ہے،
ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, موبائل سروس نہیں ہے, پولنگ ایجنٹ نہیں ہے, پولنگ کیمپ نہیں ہے, اے اور بی کیٹیگری کے لیڈر نہیں ہیں, مین لیڈر نہیں ہے, اس کی الیکشن مہم نہیں ہے, اس کے جلسے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ جو ہم نے چادر چار دیواری کے تقدس پر مال کیا ہے, جو ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا, اس کے بعد کون نکلے گا, ساری چیزیں. حالانکہ لوگوں میں غصہ بھی پہلے سے زیادہ ہے. اور ہم نے کل جو ویژولز دیکھے, وہ جب فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ کارکنان کو رہا کر دیا جائے, اور جج صاحب نے کہا کہ ان کو اگر دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو میں پولیس اہلکاروں کو ہتھ کڑیاں لگواؤں گا. بالکل. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ شاید پھر بلکہ رپورٹ بھی کچھ اس طرح سے ہوا کہ شاید وکٹری کا نشان بنا رہے تھے, اور اس کے بعد ان لوگوں کو پھر اریسٹ کر لیا گیا. اور جو لوگ جو کارکنان تھے جو جیل میں تھے, ظاہر ہے جو دوبارہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں, ان کا جو شارٹس ہم نے سنے ہیں, بالکل اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. بالکل ایسی ہی ہے. اس پوائنٹ پہ نا آپ نے دوبارہ یاد کرانا ہے, جب ہم اس بات کو کنکلوڈ کریں گے, اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. پہلا, آپ نے پرامن طور پہ آئین نے جو حق دیا ہے ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے, گرانے کا, تبدیل کرنے کا, وہ حق آپ نے لے لیا. آپ نے پرامن جدوجہد کا حق بھی لے لیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ووٹ چوری ہوا ہے, آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یا آپ کے ساتھ سڑک پہ زیادتی ہوئی ہے, آپ کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, آپ عدالت چلے جاتے ہیں, آپ عدالت جا کے کہتے ہیں کہ جن سے پوچھیں گولی کیوں چلائی, آپ عدالت سے کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے بندے مارے گئے ہیں, ہمارے بندے زخمی ہیں, آپ عدالت جا کے دعویٰ کرتے ہیں, عدالتیں بھی ختم کر دیں نا. یا افریدی صاحب کا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا نا, امین الدین خان صاحب ہیں, ادھر عامر فاروق صاحب ہیں, ادھر علی نیلم صاحب ہیں, تو عدالتیں بھی ختم. اب ان کا یہ کانفیڈنس ہے کہ سب کچھ ہم نے کنٹرول کر لیا نا, حکومت اپنی, پارلیمنٹ اپنی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے بے وقت کر دیا, فتح کر لیا, ہم نے پارلیمنٹ کو فتح کر لیا ہے, عدلیہ کو فتح کر لیا ہے, بیوروکریسی کو فتح کر لیا ہے, نظام پورا سب کنٹرول میں. ایسا نہیں ہے. اسد چودھری صاحب, کل آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, کل ہم اپنے ایک دوست کی شادی میں گئے, ہم فیصل آباد. تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں, جو کل بھی ہم نے کیا, کہ ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو ہم ساتھ, جو کہیں بھی جاتے ہیں تو نکل جاتے ہیں لوگوں میں, ذرا پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ کیا چل رہا ہے, مطلب. اور پھر کل ہم نے ایک وہاں پہ ایک بزنس مین ہے, ان سے بھی ہم نے ملاقات کی, ان سے ہم نے پوچھا کیا چیزیں, کیا معاملات ہیں, سارا کچھ, فیصل آباد کی کیا صورتحال ہے, کیوں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, کیا صورتحال ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی مرضی گرپ اپنی مضبوط کر لیں انتظامی سائڈ پہ, عوامی سطح پہ گرپ کمزور ہو رہی ہے, عوام میں سینٹیمنٹس نیگیٹو ہو رہے ہیں, عوام میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کل ہم جن سے ملے, جس ایک کاروباری شخصیت سے ملے, کیا انہوں نے کہا, انہوں نے کہا کہ رات کو ہم سارے بھائی بیٹھتے ہیں اپنے والد کے ساتھ, اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اور پھر جو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ نظام کتنا کرپٹ ہو چکا ہے, کتنے بھتے لیے جاتے ہیں, کتنی رشوت دی جاتی ہے, کوئی نظام ایگزسٹ نہیں کرتا. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو, کوئی ناانصافی ہو, کوئی دو نمبری ہو, کوئی زیادتی ہو, کچھ بھی ہو, آپ کیا کہتے ہیں, میں عدالت جاؤں گا. اب وہ کہتے ہیں جاؤ عدالت, کیا ملنا ہے آپ کو عدالت سے, کچھ بھی نہیں ملنا. پتہ ہے نا کہ عدالتیں اس وقت پاکستان کے اندر گر گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو ان کا کانفیڈنس ہے نا, یہی کانفیڈنس ان کو مروائے گا, ٹھیک ہے. وہ میں نے وہ لکھے ہو بھی ہے, کل اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہماری آج کل لمبی نشستیں ہوتی ہیں علامہ ناصر عباس صاحب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو 3 چیزیں کسی بھی ملک کے سسٹم کو بادشاہت میں تبدیل کرتی ہیں, وہ تینوں چیزیں ہی جو ہے نا وہ اسی کو گراتی ہیں, اس کو تباہ کرتی ہیں. اور ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے لالچ, ایک ہے خوف, اور تیسری بھی انہوں نے کوئی چیز بتائی تھی, وہ ایک ہوتا ہے کہ آپ وہ اقتدار میں رہنے کا ایک جو وہ ہوتا ہے. 3 چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں, وہ دوبارہ اس پہ بات کریں گے. اس وقت دیکھیں کہ تینوں چیزیں یہ ہیں, یعنی ایک اعتماد ہے, ہر چیز کنٹرول کر لیا, عدالتیں کنٹرول کر لیا, یائی افریدی صاحب کو بٹھا دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یائی افریدی صاحب کی کیا بات ہے, آپ 68 سال کی عمر تک ہم ان کو رکھیں گے, 2034 تک رکھیں گے, 33 تک رکھیں گے, یائی افریدی کو 10 سال رکھیں گے, سب ایک سارا. پھر ایک لالچ بھی ہے کہ یہ نظام اسی طرح سے رہے, ہمارے عہدے, یہ ساری چیزیں ایسی چلیں. خوف بھی ہے, خوف ادھر سے کچھ نہ ہو جائے, ادھر سے کچھ نہ ہو جائے, عوام نہ نکل آئیے, خوف. یہ تینوں چیزیں جو کسی بھی سسٹم کو بادشاہت میں بدلتی ہیں, وہ تینوں چیزیں اس کے خاتمے کے سبب بنتی ہیں, اور یہ تینوں چیزیں بنیں گی. اصل بات ہے عوام, عوام, عوام اور عوام. دیکھیں دوبارہ حوالہ دوں گا, بڑی ڈسکشن ہوئی علامہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ, بیرسٹر سعد رسول صاحب بھی تھے وہاں پہ, جو ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی کہ کسی بھی ملک میں جو یہ یہاں پہ ابھی تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انقلاب والی صورتحال ہے, یعنی عوام کے اندر جو چیزیں ہیں, لیکن دنیا کے جو انقلاب ہیں جو وہاں پہ وہ بات کر رہے تھے علامہ ناصر عباس صاحب بھی, 2 یا 3% لوگ نکلتے ہیں. ایران میں 10% لوگ نکلے تھے, 35 لاکھ لوگوں نے اس انقلاب میں ان کا حصہ تھا, ٹھیک ہے. اصل چیز ہے عوام. آج میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں,
آپ ہم جاتے ہیں ظاہر ہے مختلف جگہوں کے اوپر. میں پچھلے دنوں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا, تو ایک محفل تھی, پروگرام تھا, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے سامنے جہاں پہ ممبر ہوتا ہے نا مسجد میں, ممبر کے آگے ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے پروگرام ختم ہوا تو ممبر والی جگہ پہ بیٹھ کے, اب جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں, خان کا کیا بنا ہے, خان کا کیا بنے گا, خان کو مار تو نہیں دیا جائے گا, خان آئے گا نہیں آئے گا, یہ کیا ہوگا, ملک کدھر جا رہا ہے, یہ کیا ہوگا ملک کا, فلانا خدا نہ خاصہ یہ تو نہیں ہو جائے گا, وہ تو نہیں, مطلب بہت خوفناک. وہاں بیٹھ کے ممبر کی جگہ کے اوپر جو باتیں ہوئی نا وہ خوفناک تھی. اگر ممبر پہ وہ زبان استعمال ہو رہی تھی ممبر کی جگہ کے اوپر, تو ایک چوک چوراہے اور ڈھابے کے اوپر کیا زبان ہوگی. اچھا پھر شادی حال میں آپ جائیں وہاں یہی باتیں, آپ کسی فوتگی میں چلے جائیں, جنازے سے پہلے آپ کھڑے ہوں, لوگ آپ کو آگے یہی بات پوچھتے ہیں, جنازے کے بعد آپ کھڑے ہوں تو یہی بات پوچھتے ہیں. میں گیا قبرستان میں ایک تدفین ہو رہی تھی, ہم سائڈ پہ کھڑے تھے, ادھر یہی باتیں, مطلب کہ ہر جگہ پہ یہ بات. اور آپ کو اب ظاہر ہے ہم جب جاتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے کو وہاں پہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف پرو پی ٹی آئی لوگوں سے ملنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. ہم تو جب جاتے ہیں تو سارے لوگوں سے ملتے ہیں. کل جیسے فیصلہ آباد میں ملے لوگوں میں, شادی ہال میں ہم لوگوں سے ملے, وہاں نکل کے ہم خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے کہا, جنہوں نے بتایا کہ ہم نے نون لیگ کو ووٹ کیا تھا, بالکل, اور جس قسم کی گفتگو ان لوگوں نے کی ہے, تو چین کے دورے کریں یا جاپان کے. اصل تو بات ہے اپنی عوام. مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹر ہمایوں مومند صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. اگر ڈاکٹر ہمایوں مومند کی اس بات کو, اگر آپ صرف ڈاکٹر ہمایوں مومند کی اس بات کو پکڑ لینا تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو سارا جواب ہے اس پورے سسٹم کا. انہوں نے کہا کہ جن کو آپ نے مسلط کیا ہے ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے, لوگوں نے ووٹ بھی نہیں دیا, آپ نے ان کو مسلط کر دیا 70 سیٹر پارٹی کو, تم وزیر اعظم ہو. کون وزیر اعظم ہے؟ شہباز شریف. نون لیگ کیا کہتی ہے کہ سارے فیصلے کون کریں؟ میاں نواز شریف. وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے؟ مریم نواز. اختیار سارے کس کے پاس ہے؟ شریف خاندان کے پاس. جس خاندان کو آپ نے اتنا نوازا کہ آپ نے ان کو قابض کر دیا, پاکستان کا قبضہ دے دیا ان کو جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا آپ نے ان کو ایوان اقتدار میں بٹھا دیا اور اقتدار ان کو دے دیا, جن کو عوام نے مسلط کر دیا تھا. اس خاندان کے اپنے بچوں کو اس نظام اور پاکستان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. جو ڈاکٹر ہمایوں مومند نے بات کی کہ کہیں نا حسن نواز حسین نواز کو کہ اپنا بزنس پاکستان لے آئیں, یار کوئی کمپنی رجسٹر کروا لیں, پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے فلانی چیز بیچ کے وہ پاکستان لے آئیں. اگر شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز, حسن نواز اور حسین نواز کو پاکستان میں انویسٹمنٹ پہ راضی نہیں کر سکے تو آپ کسی اور کو پاگل کتے نے کاٹا کہ وہ آگے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے گا, جہاں پہ اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, جہاں پہ سیکورٹی کے حالات دیکھیں, ہمارے کتنے جوان جو ہیں وہ صرف نومبر میں شہید ہو گئے. ابھی آپ کامران یوسف صاحب کو سنیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں چائنا گیا ہوں اور چائنا والوں کے بہت تحفظات ہیں, یہ ساری چیزیں. فیصل واڈا کہتے ہیں کہ مریم نواز نے ایک بیان دیا جس پہ چائنا بہت ناراض ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک وہ آپ لوگوں نے تو نصرت جاوید صاحب نے پروگرام کیا تھا, اسحاق ڈار صاحب نے ایک بات کہہ دی تھی جس پہ چینی سفیر نے پھر ریئیکٹ کیا. بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے عوام کہاں کھڑی ہے. عوام صدیق جان, اب